آج ہم ایک ایسی تہذیب کی کہانی دیکھیں گے جسے اللہ نے زمین کی ہر نعمت سے نوازا تھا، لیکن پھر وہ تاریخ کے اوراق سے ایسے مٹ گئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ آئیے اس داستان کو شروع سے سمجھتے ہیں۔ یہ قصہ ہے عروج کا، اور پھر اس عروج سے زوال کا۔ ایک ایسی قوم کی کہانی جس کے لیے اللہ کی نعمتیں ہی آزمائش بن گئیں اور ان کا تکبر ہی انہیں لے ڈوبا۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ قوم کہاں بستی تھی، یہ کیسی جگہ تھی جہاں حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ایک ایسی جگہ جو بے پناہ خوشحالی اور طاقت کا مرکز تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ قوم حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسانی تاریخ کی سب سے پرانی تہذیبوں میں سے ایک تھی۔ یہ آج کے عراق میں دریائے دجلہ اور فرات کے بیچ کے اس زرخیز علاقے میں آباد تھی جسے ہم تہذیب کا گہوارہ بھی کہتے ہیں۔ مطلب ان کے پاس کیا نہیں تھا؟ زمین سونا اگلتی تھی، موسم ہمیشہ بہترین رہتا تھا، پانی کی کوئی کمی نہیں تھی، اور خود ان کے جسم، ان کے قد کاٹ آج کے انسانوں سے کئی زیادہ مضبوط اور طاقتور تھے۔ یہ وہ بلندی تھی جہاں سے انہیں گرنا تھا۔ تو پھر غلطی کہاں ہوئی؟ اب بات کرتے ہیں اس اہم موڑ کی جہاں خوشحالی نے ان کے اندر غرور پیدا کیا اور انہوں نے توحید یعنی ایک اللہ کا راستہ چھوڑ دیا۔ دیکھیں، شرک اچانک نہیں آیا۔ اس کا آغاز دراصل ایک اچھی نیت سے ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے نیک بزرگوں کو یاد رکھنے کے لیے ان کی تصویریں اور مجسمے بنائے، لیکن پھر نسل در نسل یہی تعظیم، یہی عزت آہستہ آہستہ سجدے میں بدل گئی، اور وہ ایک اللہ کو بھول کر انہی پتھروں کو پوجنے لگے۔ پرانے پاک میں ہمیں ان کے 5 بڑے بتوں کے نام بھی ملتے ہیں جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ یہ تو پتھر کے مجسمے تھے، لیکن افسوس ان لوگوں کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے تھے۔ اچھا، ان کے تکبر کی ایک مثال اوج بن انق کی روایت میں ملتی ہے۔ یہ ایک افسانوی کردار تھا جو اتنا لمبا اور طاقتور تھا کہ لوگ اس کی مثالیں دیتے تھے۔ اصل میں یہ کردار اس قوم کی سوچ کی عکاسی کرتا تھا کہ وہ اپنی طاقت کے نشے میں ہر چیز کو، یہاں تک کہ اللہ کی ذات کو بھی حقیر سمجھتے تھے۔ اور پھر اسی گمراہی کے اندھیرے میں اللہ نے اپنا نور بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اور یہیں سے تاریخ کے سب سے طویل تبلیغی مشن کا آغاز ہوا۔ ایک ایسی دعوت جو 1-2 سال نہیں بلکہ صدیوں تک جاری رہی۔ ذرا تصور تو کریں، 10 سال، 50 سال نہیں، پورے 950 سال۔ ایک ہی شخص، ایک ہی پیغام، ایک ہی قوم کو سمجھاتا رہا۔ یہ ایک طرف نبی کے صبر کی انتہا تھی تو دوسری طرف اس قوم کی ہٹ دھرمی کے بھی۔ یہاں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں، ایک طرف حضرت نوح علیہ السلام کا پیغام کتنا سادہ اور واضح تھا، اور دوسری طرف قوم کا جواب ہمیشہ انکار، مذاق اور تکبر پر مبنی رہا۔ وہ نہ کچھ سننا چاہتے تھے، نہ سمجھنا۔ ان کے سرداروں کا یہ جواب نہ ان کے دماغ میں بیٹھے طبقاتی غرور اور مادیت پرستی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ نبوت کو بھی دولت اور طاقت سے تولتے تھے۔ ان کے نزدیک ایک غریب نبی کی بات ماننا اپنی توہین تھی۔ تو جب 950 سال کی ہر کوشش ناکام ہو گئی، تب اللہ نے حضرت نوح کو ایک حکم دیا، ایک ایسا حکم جو اس پوری قوم کے لیے سراسر ایک مذاق تھا۔ یہی تو وہ سوال تھا جو قوم کے لوگ حضرت نوح علیہ السلام سے مذاق اڑاتے ہوئے پوچھتے تھے۔ وہ کہتے، نوح، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ اس صحرا میں کشتی، یہاں پانی کہاں سے آئے گا؟ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کشتی ان کی تضحیک کا نہیں بلکہ ان کی آنے والی تباہی کا پیش خیمہ تھی۔ یہ کشتی اصل میں دوہری حیثیت رکھتی تھی۔ جو ایمان لائے تھے ان کے لیے یہ اللہ کی رحمت اور نجات کی علامت تھی، اور جو منکر تھے ان کے لیے یہ ان کے غرور کے خاتمے کا اعلان تھا۔ اور پھر وہ وقت آ ہی گیا جس کا وعدہ تھا۔ کہانی کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جہاں طوفان کی خوفناک طاقت ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیتی ہے۔ قرآن کے مطابق عذاب کی نشانی بھی بڑی عجیب تھی۔ ایک عام سا چولہا یعنی تندور جس میں روٹیاں پکتی تھیں، جب اس میں سے پانی ابلنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ کوئی عام بارش یا سیلاب نہیں تھا۔ آسمان سے موسلا دھار پانی برسا اور زمین کے اندر سے چشمے پھوٹ پڑے۔ ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ اوپر کا پانی اور نیچے کا پانی دونوں اس تقدیر پر مل گئے جو لکھی جا چکی تھی۔
اس عظیم تباہی کے بیچ ایک باپ کی اپنے بیٹے کے لیے یہ پکار اس واقعے کو انتہائی ذاتی اور دردناک بنا دیتی ہے۔ حضرت نوح نے آخری کوشش کی کہ ان کا نافرمان بیٹا بھی شاید بچ جائے، لیکن بیٹے کا جواب دیکھیں، وہ اس کی اپنی طاقت پر جھوٹے یقین کی عکاسی کرتا تھا۔ اس نے اللہ کی پناہ کے بجائے ایک پہاڑ کی بلندی پر بھروسہ کیا۔ وہ یہ بھول گیا کہ اللہ کے عذاب سے کوئی پہاڑ نہیں بچا سکتا۔ اور بس ایک ہی لمحے میں پہاڑ جیسی اونچی ایک لہر اٹھی اور باپ اور بیٹے کے درمیان آ گئی، اور وہ بیٹا ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ طوفان تھم گیا، پانی اتر گیا، اور اب اس پاک صاف زمین پر ایک نئے دور کے آغاز کا پرسکون منظر ہمارے سامنے ہے۔ تو بچا کون؟ صرف گنتی کے چند لوگ، حضرت نوح، ان کے 3 بیٹے، ان کی بیویاں اور چند مٹھی بھر ایمان والے۔ تباہی اتنی مکمل تھی کہ انسانیت کی نسل اب انہی چند لوگوں سے آگے بڑھنی تھی۔ یہ ایک نئی دنیا کا آغاز تھا جو توحید کی بنیاد پر قائم ہونی تھی۔ قوم نوح کا بھروسہ اپنی طاقت، اپنی دولت اور اپنے پتھر کے بتوں پر تھا، لیکن کچھ کام نہ آیا۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج کے دور میں ہمارے بت کیا ہیں؟ کیا وہ ہمارا کیریئر ہے، پیسہ ہے، سوشل میڈیا ہے، یا لوگ کیا کہیں گے کی سوچ ہے؟ اس دور میں ہماری نجات کی کشتی اللہ پر توکل، توبہ اور قرآن و سنت کی پیروی ہے۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والے سبق پر غور کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔